سیریز بچانے کا مشن شاہینوں کا آج تیسرے T20 میچ میں کیویز سے ٹکرا۔ میچ کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پاکستانی ٹیم میں 2 تبدیلیاں، جہاں داد محمد علی کی جگہ ابرار احمد اور عباس آفریدی شامل۔ کیویز ٹیم میں ٹم رابسن، جیک پاکس کی جگہ جیمی نیشم اور بین سیئرز ٹیم کا حصہ۔ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کا کہنا ہے شاہین آفریدی کو کارکردگی مزید بہتر کرنا ہوگی۔ وزیراعظم کی مسجد نبوی آمد، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ شہباز شریف نے وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں کیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ساتھ مسجد نبوی پہنچے۔ وزیر اعظم اور وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ تنازعات کے حل سے پاک بھارت تعلقات میں نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے۔ آج سفارتکاری کا راستہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ دلی میں ناظم الامور پاکستانی ہائی کمیشن سعد احمد کی یوم پاکستان سے متعلق استقبالیہ تقریب میں گفتگو۔ تقریب میں سیاستدانوں، سفارتکاروں اور کاروباری شخصیات سمیت بڑی تعداد میں مہمانوں کی شرکت۔ سعد احمد نے کہا، پاکستان نے دیگر ریاستوں کے ساتھ ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی دوستانہ تعلقات کی کوشش کی ہے۔ درخت ضرور لگائیں، چاہے اس کے سائے میں بیٹھنے کی توقع ہو نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگلات کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، وزیر اعلیٰ پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت 44 لاکھ، گرین پاکستان پروگرام کے تحت 34 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ صوبے بھر کے زرعی جنگلات میں 14 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ پہلی مرتبہ بے آواز سرکاری اراضی پر بھی درخت لگائے جائیں گے۔ سیٹلائٹ اور ڈرون ٹیکنالوجی سے جنگلات میں تبدیلیوں کی بروقت نشاندہی ممکن ہے۔ مری اور چھانگا مانگا کے جنگلات کی ہائی ریزولیوشن اور 3D میپنگ مکمل۔ افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات کا براہ راست اثر خیبر پختونخوا اور پورے ملک پر پڑ رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کا محض تماشا دیکھ رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں، وفاق کی افغانستان کے ساتھ سرد مہری نے بھی پورے خطے کے امن کو سبوتاژ کیا۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ، سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرنا ہوگا۔ گورننس گیپ کا بیان جعلی وفاقی حکومت کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ چھبیس نومبر احتجاج پر درج مقدمات کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ڈیوٹی جج طاہر عباس سپرا نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی۔ تفتیشی کو وانی پچائی کی اہلیہ کو شامل تفتیش کرنے کی ہدایت۔ بشارت راجہ کی 4 مقدمات میں 5 مئی تک ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ عدالت نے شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے زرتاج گل ضمانت قبل از گرفتاری بھی 5 مئی تک توسیع کر دی۔ نیو یارک ریاستی اسمبلی اور سینٹ میں پاکستانی امریکی کمیونٹی کی خدمات کے اعتراف میں 2 اہم قراردادیں منظور۔ قراردادوں کے مطابق 23 مارچ کو پاکستان امریکن ہیریٹیج ڈے، 19 مارچ کو پاکستانی امریکن بزنس ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا تاریخی قراردادوں کی متفقہ منظوری پر نیو یارک اسمبلی اور سینٹ کا شکریہ۔ اہم خبر، سپریم کورٹ خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی حالت اظہار پر از خود نوٹس سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری تعلیم خیبر پختونخوا کو 12 بجے طلب کر لیا۔ سیکرٹری تعلیم کی عدم حاضری پر جسٹس جمال خان مندوخیل کا شدید اظہار برہمی۔ ریمارکس میں کہا، سیکرٹری نہیں، آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ لوگ اس عدالت کے احکامات کو بادر ہی نہیں کر رہے۔ ایک سیکرٹری اس عدالت کی بات نہیں سن رہا، مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہمیں ان کو بلانے کا طریقہ آتا ہے۔ سپریم کورٹ خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی حالت اظہار پر از خود نوٹس سے متعلق کیس کی سماعت۔
عدالت نے سیکرٹری تعلیم خیبر پختونخوا کو 12 بجے طلب کر لیا۔ سیکرٹری تعلیم کی عدم حاضری پر جسٹس جمال خان مندوخیل کا شدید اظہار برہمی۔ ریمارکس میں کہا، سیکرٹری نہیں ہیں، آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، آپ لوگ اس عدالت کے احکامات کو بودر ہی نہیں کر رہے۔ ایک سیکرٹری اس عدالت کی بات نہیں سن رہا، مذاق بنایا ہوا ہے، ہمیں ان کو بلانے کا طریقہ آتا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی سے۔ بتائیے گا سماعت کا حوال جہاں زیب۔ جی ہاں، سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی حالت زار کے حوالے سے جو اسکول نوٹس کیس، بالخصوص یہ معاملہ جب زلزلہ آیا تھا اس کے بعد جو اسکولوں کی بحالی کے حوالے سے معاملہ تھا، تو اس پہ سیکرٹری تعلیم کی عدم حاضری پر جسٹس جمال مندوخیل نے اظہار برہمی کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ سیکرٹری نہیں آئے، آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، ہم نے گزشتہ آرڈر میں بالکل واضح ہدایات دی تھی کہ متعلقہ سیکرٹریز پیش ہوں اور ہمیں سیکرٹریز کو اب بلانے کا طریقہ آتا ہے۔ اس معاملے پہ یہ بھی کہا گیا کہ پشاور سے سیکرٹری صاحب تو 2 گھنٹے میں آ سکتے ہیں، انہیں بلائیں۔ اب اس کیس کی سماعت میں مختصر وقفہ کیا گیا ہے، 12 بجے دوبارہ سماعت ہوگی۔ صوبائی سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری مواصلات کو 12 بجے طلب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سیکرٹری تعلیم۔ بہت شکریہ جہاں زیب عباسی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور جب اکانومی پیروں پر کھڑی ہو گئی، جب دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا، جب پاکستان کے معیشت کے حوالے سے تمام اشاریے مثبت آنا شروع ہو گئے، تو پاکستان مخالف قوتوں کے پاس اور کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیں۔ باہر بیٹھے ہوئے جو ہرکارے ہیں ان کی مدد سے کلبھوشن جیسے لوگ پاکستان کے اندر پھر ایکٹیو کیے گئے، پاکستان کے دفاع کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کیے گئے، اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ تمام عناصر جو پاکستان کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے چاہے جعفر ایکسپریس ہے والا واقعہ ہے، چاہے جو اس وقت خودکش حملے ہو رہے ہیں، ان سب کے اوپر پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی۔ پاکستان کا اصل چہرہ یہ نہیں ہے، پاکستان کی عوام اصل میں یہ نہیں چاہتی ہے، پاکستان کی عوام خوشحالی چاہتی ہے، پاکستان کی عوام ترقی چاہتی ہے، پاکستان کے نوجوان اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارا دشمن جب ہمیں دفاعی طور پر کمزور کرنے میں ناکام ہو گیا، جب معاشی طور پر کمزور کرنے میں ناکام ہو گیا، تو اب اس نے ہمارے اوپر یہ بم دھماکوں کا سلسلہ، دہشت گردی کا سلسلہ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن 23 مارچ جو 2 دن بعد ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا ریزالو ہے